وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل أو فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إلى آخر الحديث. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن نہایت بابرکت فضیلت والے، یہ ایسے ایام ہیں، ایسے دن اور رات ہیں کہ جن کے ثواب کی مقدار گویا کہ رمضان کے آخری عشرے کے برابر ہے۔ اور فرق اتنا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت الگ سے ہے، اور ان 10 دنوں میں اعتکاف کی عبادت اس طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کا طرز عمل ان دنوں کی بڑی قدردانی کا تھا۔ یعنی جیسے انسان نارمل لائف میں نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ اہتمام کرتا ہے، بالکل اسی طرح ان 10 دنوں میں بھی نیک اعمال کا اہتمام زیادہ ہوتا تھا۔ ساری زندگی انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ یہ جتنے بھی فضیلت کے دن اور رات آتے ہیں، ان میں ایک پہلو ثواب کے زیادہ ہونے کا ہے، اور ان کا ایک دوسرا خطرناک پہلو ریڈ زون ہونے کا ہے۔ ہر جگہ کمی کوتاہی، غلطی، جرم قابل مواخذہ ہو جاتا ہے، لیکن ریڈ زون میں غلطی وہ ناقابل ضمانت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ایام ہیں 10 دن اور رات، ان کے اندر نیک اعمال کی فضیلت، اجر و ثواب، ہر چیز 2 گنا اس سے بھی زیادہ۔ اور اگر خدا نخواستہ ان دنوں میں گناہ ہو جائے، العیاذ باللہ، اللہ پاک پناہ عطا فرما دے، تو اس کا مواخذہ، اس کا عقاب، اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ اس کی بہت بڑی مقدار میں ثواب ہے۔ گویا 1 سال کا روزہ، ایک دن کا روزہ گویا مغفرت کے بہانے، مغفرت کے، حالانکہ پورے سال کے پورے دن، پوری سال کی ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان میں سے بعض دنوں اور راتوں کو فضیلت دے کر انسان کی جنت کی طلب کو لالچ دینا ہے۔ گویا کہ جیسے چھری تیز کی جاتی ہے ذبح کرنے سے پہلے، تو نیک اعمال کی چھری تیز کی جاتی ہے کہ میرے بندے، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، اب رمضان کو گزرے ہوئے 2 مہینے گزر گئے، اب نیک اعمال کے لیے ایک اور پیکج لے لو۔ اس دوران خدا نخواستہ گناہ ہو گیا ہے، گناہوں کی معافی مانگ کے اپنی مغفرت کا اور سامان پیدا کر لو۔ اور ہر رات کی عبادت گویا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک لیلۃ القدر کی تلاش میں گزرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تلاش میں آخری عشرے میں اعتکاف کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں متعین طے شدہ پہلے سے آج کی رات ذوالحجہ کی تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں، متعین رات ہے۔ تو ان سارے فضائل سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اے بنی آدم کچھ کر جا، اے بنی آدم کچھ کر جا، کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جب انسان کو نہلا دہلا کے اس کو کفن پہنا کے قبرستان لے جا کے جب سیدھا کیا جاتا ہے، بھائی قبلے کی طرف کرو، ابھی ایسا کرو، ابھی ایسا کرو، پھر ایک وقت آتا ہے آواز لگتی ہے ہاں اب بالکل ٹھیک ہے، اب بالکل، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں مخلوق بولتی ہے اب ٹھیک ہے، ورنہ ساری زندگی کبھی بھی ٹھیک نہیں بولتی، ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ انسان کیا کچھ کر جائے، مخلوق دوسری مخلوق سے اتنی جلدی خوش ہونے والی نہیں۔ وہاں جا کر جب بالکل ٹھیک ہے بولا جاتا ہے ہاں چلو آؤ جی اب قبر سے باہر آ جاؤ، اس مقام سے پہلے انسان اس مقام کی تیاری کر۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر، جوانی میں عدم بولتے ہیں معدوم ہونا، ختم ہو جانا، روئے زمین سے چل گزرنا، اوپر والی زمین سے زیر زمین چلا جانا۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا، یہ ان دنوں کا شعر ہے کہ جب کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا تھا، اور وہ سفر عام طور پر گھوڑوں پر یا اونٹوں پر ہوا کرتا تھا، تو عموماً سفر کو پہلی صبح میں شروع کیا جاتا تھا، یعنی فجر کی اذانوں سے بھی پہلے، اور یہ طے کیا جاتا تھا کہ 1 فرلانگ یا 2 فرلانگ چل کے ہم آگے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اس منظر کو شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا۔ میرے معزز سامعین، معلوم نہیں کتنی راتیں کتنا زمانہ زیر زمین رہنا ہے، اللہ کے علم میں ہے، چنانچہ جب تک چانس ہے اس چانس کو خوب اچھی طرح اویل کرتے ہوئے نیک اعمال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کی شروع میں قسمیں کھائی ہیں۔ اب اگر انسان تھوڑا سا سوچے کہ رب تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اپنی بات کرنے کے لیے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ایک، رب کائنات ہے، یونیورس کا خدا ہے، کتنے رب العالمین، یعنی ایک عالم نہیں کتنے ہی جہاں ہیں، ان سب جہانوں کا رب ہے، اور وہ اپنی بات کرنے کے لیے قسم کھائیں گے؟ کوئی مطابقت مناسبت نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا جو کلام معجز ہے، کلام عظیم ہے، اس میں اللہ رب العزت کی قسم ہے، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ فجر کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، اور اللہ نے بنا کر خود پھر فجر کی قسم کھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ کتنی؟ یہ عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں، اور بعض کہتے ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ دونوں برابر ہیں، دونوں اعمال کے سیزن ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت کی، اور اس میں مفسرین نے بولا ہے جفت سے مراد عشرہ ذوالحجہ میں 10 ذوالحجہ جس کو ہم عید کا دن بولتے ہیں، اور طاق سے مراد عشرہ ذوالحجہ میں یوم عرفہ جس کو حج کا دن بولا جاتا ہے۔ یعنی 9 ذوالحجہ کی قسم الگ، 10 ذوالحجہ کی قسم الگ۔ ان ساری قسموں کا کیا مطلب ہے؟ فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم،
جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب رات گزرے، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے، رات رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، مغرب، عشاء، 10، 12، 4، فجر، دیکھا جائے تو صبح شام کے پورے سرکل کے اس نظام کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ اور قسم کھانے کے بعد جو جواب ہے اس کا، جو محققین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے شاہکار چیزوں کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ویسے ہی پیدا نہیں کی گئیں جیسے دہریے بولتے ہیں کہ یہ سب بائی نیچر ہے، سب آپ بائی نیچر، انسان کپڑے نہیں پہن سکتا، اگر بائی نیچر بولا جائے تو انسان کو کپڑوں کے بغیر ہونا چاہیے، تو خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک بڑا ہی عظیم نظام ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد حاصل یہ نکلتا ہے کہ روز قیامت کے دن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو اس کے کاموں کی جزا دی جائے۔ اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، 10 ذی الحجہ کی بہترین راتیں، بہترین ایام ہیں، ان میں زندگی مصروف سے مصروف تر رہے لیکن نیک اعمال ہوتے رہیں۔ نیک اعمال کی جب بات آئے گی، سب سے پہلے بات 5 نماز وقت کی آئی۔ 5 وقتہ نماز مردوں کے لیے باجماعت اور عورتوں کے لیے اول وقت۔ دوبارہ سنیں، ہم لوگوں نے الٹا کیا ہوا ہے، عورتوں والا کام ہم نے لیا ہوا ہے، ابھی کر لیں گے نماز، بعد میں پڑھ لیں گے، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں مردوں کے لیے باجماعت، عورتوں کے لیے اول وقت۔ اور ہم نے یہ کیا ہوا ہے، مردوں نے جماعت تو چھوڑی دی، عورتوں کی طرح جب ٹائم ملا تو نماز پڑھ لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، اور جب کبھی بات ہوگی تو ہم کہیں گے بھائی حقوق العباد اہم ہیں، حقوق اللہ تو اللہ کے ہیں، اللہ معاف کرے گا، معاذ اللہ، اللہ نے اپنے حقوق یا حدود اس لیے بنائے کہ ان کو پامال کیا جائے۔ آپ اگر کسی کو ڈرائیور رکھیں اور اس کو آپ تنخواہ بھی دیں، فیول بھی دیں، گاڑی بھی اس کو اچھی دیں، اور وہ گاڑی آپ کے کاموں کے خلاف استعمال کرے تو آپ اس کو اگلے مہینے رکھنے کے لیے گوارا کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا دریا دل انسان ہو کہ جو اپنی دی ہوئی چیزوں کو اپنے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھ کر اگلے مہینے پھر اس کو تنخواہ پہ رکھے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے نظام انصاف کو ویسے ہی سمجھ لیا۔ اللہ پاک نے زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، دن رات دیے، سورج چاند دیے، آکسیجن کا خزانہ دیا۔ اچھا، یہ ساری نعمتیں ہم لے کر اللہ کے خلاف استعمال کریں تو اللہ رب العزت سے ہم یہ توقع کریں ان اللہ غفور الرحیم، تو میرے خیال میں تو یہ اگر کوئی حیادار شرمدار انسان ہوگا اس کو تو شرم آئے گی کہ اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں آپ کے خلاف استعمال ہو گئیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ان 10 ذی الحجہ میں جو کرنے والے اعمال ہیں ان میں سب سے اوپر، سب سے اہم عمل ایمان کے بعد 5 نمازیں باجماعت ادا کرنا، اور ان 5 نمازوں میں سے بھی خاص طور پر نماز فجر میں تھوڑی مردانگی دکھانا۔ امت سوئی رہتی ہے، معلوم نہیں کیا وجہ ہے، اللہ نے نعمتیں دے دی۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ قسم کھا رہا ہے، اور اس وقت اللہ کا بندہ سوتا رہے۔ یہ تھوڑا اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے، یہ کتنی بے اعتنائی کی بات ہے، یعنی ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے حیا ہی نہیں آتی۔ اللہ پاک نے سکون سے رکھا، عافیت سے رکھا، گھر میں اے سی کی نعمت دی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کے وقت میں وہ اے سی کولنگ زیادہ کرنا شروع کرے اور آپ بلینکٹ لے کے سو جائیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی اشارہ کیا تھا اور بڑا واضح اشارہ کیا تھا کہ نماز فجر میں ہماری سنجیدگی کتنی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے دل سے ارادہ اور نیت کی ہے یا نہیں کیا؟ یہاں سے ہم پکڑے جائیں گے، خود احتسابی میں پکڑے جائیں گے۔
اپنا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ رات کو سوتا ہی لیٹ ہے، اگر کوئی شخص 1-2 بجے سوتا ہے، اس کے دل میں چور ہے، وہ کہتا ہے اٹھنا ہی نہیں ہے فجر کے لیے، تو پوری ریاست آ جائے اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ اپنا ارادہ ہے یا نہیں، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ارادہ ہے تو اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ الارم لگایا اپنا؟ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اس میں الارم کا ٹائم آفس کا ہے یا فجر کی نماز کا ہے؟ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیس اسٹڈی، اپنا ایگزام خود لے لیں آپ۔ اگر الارم لگایا ہے تو پھر اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ اس کے بعد اگر شادی شدہ ہے تو اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی فجر کی کتنی فکر کی ہے؟ یاد رکھیں، یہ جو نعمتیں ہیں یہ مستقل نہیں ہیں، یہ عارضی ہیں۔ ہر عروج کو زوال ہے اس دنیا میں، ہر عروج کو زوال ہے۔ گزشتہ دنوں تھوڑے دنوں کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، چیخیں نکلی ہیں سب کی، سب کہتے رہے بھائی مینجمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مینجمنٹ نااہل ہے۔ اپنے گناہوں پر ہم میں سے کسی کی نظر نہیں ہے۔ خالی پیسے ہونا تو کمال نہیں ہے، پیسوں کے بدلے میں اللہ کی نعمت ملنا، اس پر شکر ادا کرنا کمال ہے۔ اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو وقت اللہ کے حکم کا اس کو پورا کیا جائے۔ یہ جو اے سی ہے نا، اے سی، جب تک نہیں تھا اس وقت تک اعمال بڑے تگڑے تھے، یہ آ گیا، اس نے انسان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو خدا را جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے اس کے اوپر ٹائمر لگا کر سوئیں، رات 3 بجے اس کو بند کریں، اور اس کے ریموٹ میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے، 10 لوگ لگاتے بھی ہیں، صبح فجر میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے لازمی صبح فجر میں اس کی کولنگ سے مزے لینے، ہزاروں لوگوں کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہاں کا ہمارا مزدور جو اس بلڈنگ میں جو دور کام کرتا ہے، وہ قدرتی ہوا میں سوتا ہے، ہمارے میناروں سے آواز اتنی گونجتی ہے الحمدللہ کہ وہ سویا ہوا جاگ جاتا ہے۔ اب جو 7 پردوں کے اندر سو رہا ہے، کھڑکی بند، گرل بند، اور اے سی چلا کے سو رہا ہے، اس کو کون اٹھائے گا؟ اس کو ایک چیز اٹھا سکتی ہے، اللہ کی محبت۔ کیا اٹھا سکتی ہے؟ تو ان 10 دنوں میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ 5 وقتہ نماز وقت پر، پھر ذکر اذکار، پھر تلاوت۔ مصروفیت کا بہانہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا، ساری دنیا مصروف ہے۔ ہم سب کا کہنا ہے حالات برے ہیں، بھائی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، بزنس ڈاؤن ہے، لیکن محنت ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں۔ اللہ پاک حلال میں محنت کرنے کی توفیق دے، لیکن ان 10 دنوں سے فائدہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ دن بھی ایسے ہی گزر گئے جیسے دیگر مہینے گزرتے ہیں تو یہ خسارہ ہے۔ اور میرے معزز سامعین کرام، آپ جہاں کہیں بھی ہو، لازمی نہیں ہے کہ بحریہ میں ہوں تو فجر پڑھیں گے جماعت سے، آپ جہاں کہیں بھی ہو، فجر کی نماز ہر انسان کی زندگی کے دن کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں پاس اس کے کندھے ہلکے، اس کا ضمیر مطمئن، اس کے چہرے پر حشاش بشاش کیفیت، اس کی ڈیلنگ، اس کی ہر چیز اللہ پاک بہت پراپر کرتے ہیں۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جو کوشش کر کے جاگے، جو کوشش کر کے سوتا رہا، اس کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ ندامت بڑی چیز ہے، لیکن اگر کوئی سوتے 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 اس کو سالوں گزر گئے، اب اس کا جمعہ، ہفتہ، رمضان، غیر رمضان سب برابر ہو چکا، اب اس کے دل کے اوپر جو زنگ آ گئے اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قیمتی الفاظ قرآن مجید میں، فجر کی قسم، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جو وہ سانس لیتی ہے، اور حدیث شریف میں آنا کہ فجر کے وقت میں فرشتے رزق لے کے آتے ہیں، جو لوگ جاگے رہتے ہیں ان کو رزق برکت کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے، اور جو سوئے رہتے ہیں ان کا رزق بے برکتہ واپس ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو الحمدللہ فجر نہ بھی پڑھی ہو پھر بھی رزق بہت ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں، فجر کے وقت کے رزق میں اور اس رزق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سکون، طمانینت، برکت وہ چیز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو میرے معزز سامعین کرام، یہ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے 10 دن تکبیرات کی کثرت، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ان دنوں میں مدینہ منورہ کے بازار تشریف لے جاتے، اور بازار میں خرید و فروخت جاری رہتی،
اور وہ تکبیرات کیا تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بازار میں جو بھی بندہ ہوتا وہ ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات کہتا. اور زجتن کے الفاظ ہے، یعنی مدینہ منورہ کے بازار ہل جاتے تھے اللہ کی تکبیرات سے. اور یہاں مردوں کو عید والے دن تکبیرات کا بولے وہ اس میں شرماتے ہیں، آواز ہی نہیں نکلتی. کیوں؟ عادت نہیں ہے تو شرم آتی ہے. حالانکہ عید الفطر کو آتے جاتے ہوئے بھی تکبیرات ہیں آہستہ آواز سے، اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید کی طرف بھی عیدگاہ یا نماز ادا کرتے ہوئے آتے جاتے تکبیرات ہیں بلند آواز سے. المیہ یہ ہے کہ رسم و رواج جیت چکا ہے، اور سنت پر عمل نہ کر کے ہم اتنے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا انہونا لگتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی نئی بات ہو گئی. اسی طرح حضور علیہ السلام نے تسبیحات بتائیں اپنی صاحبزادی کو، جس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر. پانچوں نمازوں کے بعد، خاص طور پہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد، اور خاص طور پر بستر پہ سونے سے پہلے. یہ وہ اوقات ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو تلقین فرمائے. کرنے کے کام ہیں، اگر کر لیں تو فائدہ ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.